السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سپارے تو میرے رہ گئے 23 تک میں نے پڑھے تھے. اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا ٹائم گزر گیا تو اب ذرا سستی آ گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ بس جلدی کرنا ہے کمپلیٹ. خیر اس کو ہم پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سٹاپ کیا. تو اب ذرا تھوڑی سی رمضان چلا گیا لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے انفارمیٹیو بات کر لیتے. پہلے تو ہم نے قرآن پاک سے بات کی تھی ریلیٹڈ. اب میں تھوڑا سا اپنا جو مجھے میرے مائنڈ میں نالج ہے یا کوئی میں نے کہیں سے سیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہوا کچھ یوں کہ آج عید کا تیسرا دن ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو سوری سب سے پہلے عید مبارک. عید کے پہلے دن بھی ذرا مصروفیات تھی, دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی. تو یہاں فیملی ممبرز میں نا فنکشن آ رہا ہے, کل فنکشن ہے تو اس کی وجہ سے میں آج پارلر گئی ہوئی تھی. وہاں جا کے میں نے آئی برو کروائی نا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے عید پہ نہیں کروائی تھی. میں نے کہا نہیں بس اب فنکشن ہے اس وجہ سے کروانا پڑ رہا. اچھا وہ جو مجھے آئی برو کی نا اس نے تو میری چیخیں نکلے. وہ تھوڑی سی بھی ایسے دھاگے کو جب فولڈ کرتی تھی نا, لائک اس کو اس طرح سے کرتی تھی, جب وہ ایک بال بھی اترتا تھا نا یہاں سے تو بس میری چیخیں نکلتی تھی. تو میرے مائنڈ میں اچانک یہ آیا کہ یار آج مجھ سے تھوڑی سی برداشت نہیں ہو رہی. صرف یہ ہے کہ چلو اچھی لگوں گی, میک اپ اچھا ہو جائے گا. تو یار جب میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اپنے آپ سے میں بات کر رہی کہ جب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ تو ایک جسٹ ایک بال ہے, وہ بھی اپنی خوبصورتی کے لیے جو ہے نا میں کروا رہی ہوں. تو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, تب جب کیڑے کاٹ رہے ہوں گے, جب پھولن دے رہا ہوگا, اس ٹائم پہ میرا کیا بنے گا. پارلر گئی ہوں, وہاں پہ بھی میرے مائنڈ میں الحمدللہ اچھی بات آئی میرے مائنڈ میں. میں نے کہا جو بھی ہے نا بڑا کچھ کر لیا, غلط کام غلط جو بھی ہے, جتنا مرضی ہم کہتے تہجد گزار ہے, پتہ نہیں کون سی اللہ نہ کرے کون سا کام ہے جو ہم نے اپنی لائف میں کیا ہے لائک, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ پسند نہ ہو تو نیکیاں ہماری ساری ویسٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کو کوئی ایک بات اچھی انسان کی لگ جائے تو وہ جو ہے نا پورے اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں اس کا جو ہے نا گناہ کیے ہوتے ہیں لیکن وہ بخش دیا جاتا ہے. وہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے وہ ہماری کون سی چھوٹی نیکی پہ راضی ہو جاتا ہے, اور چھوٹے سے گناہ پہ بھی جو ہے نا غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے جس بات پہ اللہ کو غصہ آتا ہے اس سے بچنے کی جو ہے نا ہدایت دے. لائک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل ٹائم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا استغفار کرتے رہیں. اور تیسری بات یہ, سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں بنا دے. جو بھی ہے ہمیشہ ہم جو ہے کہتے ہیں یار یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, یہ وہ فلکان امکان, اللہ کی ذات پہ ہم خوش نہیں ہوتے نا. اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے لوگوں کی طرف یار یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, اس نے وہ پہنا میں کاش میں بھی یہ لے لوں, اور پھر اپنی فیملی ممبر کو تنگ کرنا, اپنے ہسبینڈ کو تنگ کرنا, نہیں اس نے یہ پہنا تو میں بھی پہنوں گی. نہیں, جو چیز آپ کے پاس اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں, جو میں نے آج سیکھا نا. اور دوسری بات میں نے رمضان میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیکھی تھی. میری نا کوشش ہوتی ہے جب بھی میں اسد کے ساتھ باہر کہیں پہ بھی جاؤں نا, اپنے ساتھ ایک کاپی یا رجسٹر ساتھ لے کے جاتی. کوئی بھی مین بات کہیں سے بھی جب میں راستے میں کسی کو دیکھ لیا اور کچھ سیکھنے کو مل گیا, جلدی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتی تاکہ میرے مائنڈ سے وہ بات نکل نہ جائے اور میں آپ سے شیئر کر لوں. وہ میں نے کہیں رمضان مبارک میں ہے تھی 10-12 باتیں جو میں نے نوٹ کی ہوئی تھی. میں نے کہا یار رمضان جاتا ہے تو پھر کروں گی, ابھی تو اسلامک باتیں ہو رہی ہیں, لائک قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں, تو پھر ٹائم بھی نہیں ملتا. مصروفیات پورا سپارہ پوسٹ کرنا ہوتا تھا, پڑھنا بھی تھا, عربی بھی پڑھنی, پھر ترجمہ, پھر اس کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کر کے کرنا, تو ٹائم نہیں تھا ہوتا وہ شیئر کرنے کا. میں وہ کاپی ڈھونڈ تو رہی ہوں, مجھے مل نہیں رہی. اللہ کرے مجھے نوٹ بک مل جائے تو وہ سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ لائک بہتر ہو جائے گا کہ جو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ مائنڈ انسان کا نکل جاتی ہیں باتیں کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. لیکن پھر بھی آج جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جب آئی برو وہ کر دی نا میری تو میری چیخیں نکل رہی تھی. میں صاف سی بتاؤں بات, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار انسان ایک دفعہ یہ سوچ لے کہ آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف برداشت, چیخیں مارتے ہیں بچوں کی طرح, ٹانگیں میں ماری, کہتی ہے لگ رہا ہے آپ نے فرسٹ ٹائم. میں کہا نہیں, ایک دفعہ شادی پہ کروائی تھی اور ایک دفعہ اب کروا رہی ہوں, تو بس چیخیں تو نکلنی ہے لیکن کیا کرے خوبصورتی. اور صرف ایک اتنی سی برداشت نہیں تکلیف ہو رہی تھی, تو میں سوچ رہی تھی کہ یار قبر میں کیا بنے گا.
تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب بھی چھوٹی سی بھی تکلیف آئے نا اس کو ذرا صبر کر کے برداشت کریں اور ساتھ یہ دیکھیں کہ یار ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. اور سیکنڈ بات یہ موسٹ امپورٹنٹ، پہلے میں گجرانوالہ کی رہنے والی تھی. لائک جب میری شادی ہوئی، ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں میری شادی کو، تو میں لاہور شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ لائک جو میرے سسرال والے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو میرا فرسٹ رمضان ادھر تھا. تو بات اب میں اپنی اسٹوری یہ کیوں بتا رہی ہوں، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں نالج ملتا ہے، تو یہ اسٹوری کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نالج ہوگا، کوئی نہ کوئی سیکھنے کو چیز ملے گی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. خیر اچھا جی، تو میں جب یہاں آئی نا تو گائز ہوا کچھ یوں کہ ہاں افطاری کے ٹائم میں نے کہا اسد گیس بھی نہیں آ رہی ہے اچانک، کوئی پتہ نہیں 5واں 6ٹھا روزہ تھا کیا تھا. تو اسے کہتے ہیں چلو میں باہر سے سیلڈ لے آتا ہوں. وہ باہر گئے جا کے نا سیلڈ لے کے آئے اور بڑے مزے کا، بہت زیادہ ٹیسٹی تھا. جسٹ 50 کا نا، اور وہ 50 کا بھی اس نے کافی زیادہ نا باکس میں پیک کر کے بڑے اچھی طریقے سے دیا. تو میں نے کہا یار کیا بات ہے، جسٹ 50 میں اتنا زیادہ اور اتنا ٹیسٹی. تو جب دیکھا اس کی شاپ پہ کافی رش تھا، میں نے کہا واہ کہ یار یہی اگر بزنس اگر گجرانوالہ میں مور امن آباد کر لیا جائے، یعنی کہ جس ایریے میں رہتی ہوں وہاں پہ لائک بازار تھوڑا سا آگے ہے، تو بس عام کریانہ اسٹور ہے. میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کے ایک اناؤنسمنٹ کراؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ وہاں جا کے میں بتاؤں لوگوں کو کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں، کاروبار کی طرف آئیں، نوکری کی طرف نہ جائیں. ہر انسان نوکری کی طرف بھاگ رہا ہے. 25,000 ہاتھ کتنی سیلری ہوگی، 25-30 میرے خیال سے اس سے بڑی مشکل سے گھر چل رہا ہے، جتنی کو مہنگائی ہوگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ چلانا ہوتا ہے، بجلی گیس کا بل، بچوں کی فیس، یہ وہ، پھر وائف کی بھی جو ہوتی ہیں ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہے، لیکن آپ اتنا بھی اس بیچارے کے ساتھ کمپرومائز نہ کروائیں کہ وہ بیسیکلی جو اس کو نیڈ ہے وہ بھی آپ سے نہ مانگے، وہ تو آپ سے ہی مانگے گی نا. تو آپ کو میں یہ بات کیوں بتا رہی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایریے میں یا کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں جب یہاں تھی آئی نا، میرے کہا سر میں نے نا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے جو ہے نا ماموں نے مجھے نا پتہ نہیں کیا چکن کے پیس کھلائے تھے. کہتے کس ٹائپ کے تھے، میں نے انہیں بتایا. تو کہتے ہیں وہ ہاں وہ یہ ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، مجھے سمجھ نہ ہے. میں کہا نہیں مجھے نام نہیں ایگزیکٹ پتہ، بس مجھے یہ پتہ ہو رہا ہے کرچ سے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا اچھا ہے کرچ چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں. تو نا ساتھ ہی نا میری جو ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پڑ کہہ رہی ہے. میں کہا پتہ نہیں پڑ ہے کیا نہیں. اصل لے کے آئے سیکھ والے، بڑے ہی ٹیسٹی تھے. 100 میں آئی تھنک سو 10 یا 12 ملے تھے، لیکن بہت مزہ آیا کھانے کا. تو نا میں نے کہا یار کاش یہی کاروبار وہاں پہ ہمارے جو ہے نا میرے ایریے میں لائک کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں وہاں پہ نہیں ہے یہ، تو ہو جائے نا تو انسان دنوں راتوں میں کمائے گا. اور آپ یقین کریں پہلے کہیں کبھی بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا یہ پڑ وغیرہ لگاتا، لیکن آج جب میں اصل کے ساتھ دوبارہ گئی گجرانوالہ مور امن آباد اپنے گھر، تو میں نے دیکھا اس بندے کی دکان پہ رش ختم ہوتا نہیں. آئی ڈونٹ نو اس کے مائنڈ میں کیسے پلان آیا، کس نے دیا، کیا ڈالا، اور وہ بندہ سیکھوں پہ جو ہے نا اپنے پڑ لگا رہا ہے، کلیچی پوٹ لگا رہا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ بیسیکلی نیڈ کیا ہے اور کیا چیز میری سیل ہو سکتی ہے. اور آج الحمدللہ اس دکان پہ رش ختم ہوتا ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں بھی یہ سوچ رہی تھی اور اس بندے نے کام کر لیا، اللہ نے اس کے مائنڈ میں پہلے یہ آئیڈیا ڈال دیا. تو آپ پلیز اپنے نا اسپیشلی اگر آپ وائف ہے اگر یہ آپ کی بیٹی ہیں یا بہن ہے میری، جو بھی ہیں جو بھی سن رہی ہیں، اپنے پاپا کے لیے اپنے بھائی کو اگر آپ گرو کروانا چاہتے ہیں کسی کاروبار میں، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، کاروبار میں کس نے کیا بیوقوف نے کہ پیسے بہت ہاں انویسٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن کاروبار کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑوں میں انویسٹ کرو. کاروبار کا مطلب بیسیکلی کاروبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کسی کے انڈر نہیں کر رہے، تو آپ کسی کے انڈر نہیں کر رہے، آپ ایک ریڈی بھی تو لگا سکتے ہو. اور ہمیشہ انسان چھوٹے سے اپ لیول پہ جاتا ہے نا. اور آج وہ بندہ سیکھ لگا رہا ہے، جسٹ اس نے باہر ریڈی پہ لگائی تھی، اب وہ دکان میں ہے. اللہ کا شکر ہے، میں نے اس کی جب دیکھی ہے سیل دیکھی ہے اور اتنا رش دیکھ کے، اللہ تعالیٰ اور کرے تو آج الحمدللہ میرے خیال سے شاید وہ ایک دکان سے 5-6 دکانیں اس نے اور ڈالی ہوں. آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، کیا پتہ اس نے اسٹاف بھی رکھ لیا، کیونکہ مجھے اب کافی ٹائم ہو گیا، میں گجرانوالہ نہیں گئی، 1 ماہ ہو گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیسی سیل ہوگی. لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ ایک کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی بڑی ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ رزق کے 9 حصے جو ہے نا وہ کاروبار میں، تجارت میں، اور 1 حصہ جو ہے وہ نوکری میں. اور ہم بیسیکلی جاتے نوکری کی طرف ہے، کسی کے انڈر کام کرنا پسند کرتے خود نہیں. تو اگر آپ سن رہی ہیں بہنیں ہیں جو بھی ہیں، آپ پاپا کو باہر نکلیں، پاپا سے جب نکلتی ہیں یا اپنی وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو باہر دیکھیں کس چیز کی نیڈ ہے. آپ نے سیونگ تو کی ہوگی، تھوڑی سی اپنی سی ڈالیں، تھوڑے سے اپنے ہسبینڈ یا اپنے بھائی اپنے پاپا کو کہیں وہ ڈالیں، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام چھوٹے پوائنٹ سے شروع کریں.
انشاءاللہ وہ بہت ہی اپ لیول پہ جائے گا. تو میرا یہی میسیج تھا کہ وہاں پہ اس طرح سے اگر سیلڈ لگا لی جائے 50 روپیز کا آتا ہے پیک. اب میں کبھی منگواؤں گی تو میں لازمی شیئر کروں گی. تو اگر وہ کام شروع کر دیا جائے تو واقعی ایک تو اس میں ایک منافع بھی بنا سکتا ہے, پروفٹ بھی آپ کو ملے گا, اور جو ہے سیل بھی آپ کی کافی اچھی ہوگی. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.